آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے، اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے. یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں. ان کو، کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LGWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میری ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک، تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھ وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں مجھے کنسرنڈ آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایز کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کے سربراہ ہیں، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور مین فیمیل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے. تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جو اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو
बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बता दें सर? क्या आप क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज। जी, जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी, बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरी वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुंचे और स्टूडेंट को कंट्रोल करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बगैर समझे बगैर चल रहे थे, कुछ को अंदाजा था, उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ है जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली जो भी है कि हमारे कैंपस में इस तरह का इंसिडेंट नहीं था। लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें। बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए कि आपकी सारे जो आप केपीके से हमलावर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में घेराव जलाओ करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले अवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने मल्टीपल कॉल्स दी हैं। केपीके के चीफ मिनिस्टर उसको लीड करते रहे। उन्होंने केपीके के चीफ ने, मैं बहुत बार ये मीडिया पे आके ये बात कह चुकी हूँ कि केपीके के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी वसाइल, सूबे के वसाइल जो सूबे के अवाम का हक था, 1122 की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड जो सूबे के अवाम के लिए, वो उससे लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पे और वफाक पर हमलावर हुए। और एक ऐसे अगली सीन्स जिनको पूरी दुनिया ने देखा कि वाटर कैनन्स चल रही हैं, आंसू टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। मैंने कभी ये सीन्स पहले नहीं देखे कि एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पे, किसी दूसरे मुल्क पे नहीं, दूसरे सूबे पे हमलावर हो रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ये एसपीओ जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात खराब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। जब वो मुल्क को ऊपर जाता देखता है, जब वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होते देखता है, जब वो अपने अवाम के हालात बेहतर होते देखता है, तो वो कहता है मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूं, पॉलिटिक्स कैन वेट, सियासत इंतजार कर सकती है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की के रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं मुल्क की तरक्की के जो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं सामने नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती। लेकिन अब जिस बच्ची का नाम लेकर उन्होंने ये पूरी एक स्पार्क करने की कोशिश की है अनरेस्ट, उस बच्ची की जो नुकसान हुआ है, उसके माँ बाप का जो नुकसान हुआ है, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा?